حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ سب کے سب اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو بس اللہ نے ان کو خبردار کیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دو، اللہ کی عبادت کرو، ہفتے کے 6 دن کام کرو اور ایک دن اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہوئے شکار بند کر دو۔ اور یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن سمندر سے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نظر آتی۔ مچھلیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے منہ میں پانی بھر آتا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا اور کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان کے کہنے پر اس نے ہفتے کے دن کانٹا لگایا اور ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا تھا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترکیب بتائی، اور یوں اس قوم کے لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکال لیتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی آئے، جیسے ہی اس جگہ سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائے اور اتوار کو مچھلیوں کو نکال کر آ کے کھائے۔ اس گاؤں کے اندر اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ جو چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے، اگر ان تالابوں کے اندر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے لیکن خاموش تھے، اور تیسرے وہ جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ یوں نیک بندوں نے بستی کے بیچ سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور اعلان کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور جو فرما بردار ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں۔ صالح لوگ ان کو بار بار کہتے رہے کہ قوم سمود اور قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا، ان کا جو حشر ہوا تھا، اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک طرف نافرمان بندے اور ایک طرف اللہ کے بندے۔ نافرمان بندے ساری رات مذاق کرتے رہے اور ساری رات گانا گاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے اس جانب اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، ایک صالح انسان اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس جانب کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس جانب چڑھ کے دیکھنے لگے تو سارے کے سارے انسان بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے، اور وہ جو صالح تھے دیوار کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے
تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے، آمین۔